پاکستان میں بریسٹ کینسر کی شرح 35% ہے، امریکہ میں 72.6%، سوئٹزرلینڈ میں 69.6%، اسرائیل میں 57.8%، ڈنمارک میں 51.2%، جبکہ برطانیہ میں 49.1%۔ پاکستان میں ہر 8 میں سے ایک خاتون بریسٹ کینسر کا شکار ہوتی ہے۔ پاکستان میں بریسٹ کینسر سے سالانہ 40,000 اموات۔ پاکستان میں 1 کروڑ خواتین میں بریسٹ کینسر کا خدشہ۔ پاکستان میں 24 گھنٹوں میں 109 خواتین بریسٹ کینسر کی وجہ سے موت کا شکار ہوتی ہیں۔ پاکستان میں سالانہ 90,000 خواتین بریسٹ کینسر کا شکار۔ دنیا میں ہر 13 منٹ میں ایک خاتون بریسٹ کینسر کی وجہ سے موت کا شکار۔ پاکستان میں اگلے 15 سال میں 20% لوگوں کو جگر کا کینسر ہوگا، یعنی 30 لاکھ پاکستانی جگر کینسر کا شکار ہوں گے۔ کیمو تھراپی، ریڈیشن تھراپی کینسر کا علاج نہیں۔ طب نبوی، طب قرآنی، ایسٹرن میڈیسن، نیچروپیتھک سسٹم میں علاج ممکن۔ کینسر کیا ہے؟ کینسر لاطینی زبان کا لفظ ہے جسے عربی زبان میں سرطان کہا جاتا ہے۔ کینسر کی نشو و نما چونکہ جسم کی طبعی نشو و نما کے بالکل خلاف ہے، اس لیے اس کے بے لگام تخریب کار خلیات جسم کے تندرست خلیات کو ان کا کام کرنے سے روک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بدن کا منظم اور مربوط نظام تہو بالا ہو جاتا ہے۔ آئیے ذرا دوستو نظر ڈالتے ہیں کینسر کی تاریخ پر۔ کینسر کی تاریخ کے حوالے سے کسی حتمی تاریخ کا تعین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کب عارض ہوا اور کس زمانے کے لوگوں کو پہلے پہل اس موذی مرض سے واسطہ پڑا، کون کب اور کہاں کے لوگ اس کی ہلاکت آفرینی کا شکار ہوئے۔ بائبل کی تاریخ میں دیوی دیوتاؤں کے قہر و غضب سے امراض جسم انسانی کو چمڑ جاتے، پھر پھوڑے پھنسیاں، دمبل اور جزام کوڑ انسان کو ہلاک کر ڈالتے۔ پھر مووی تہذیب کا دور آیا، ان کے بعد زمام تہذیب یونان والوں کے ہاتھ لگے۔ یونانیوں نے فن طب کی بنیاد ارکان و اخلاق پر رکھی، جو کہ آج تک ایک سائنس کا درجہ رکھتی۔ یونانی ہمیں طبی فلسفے اور سائنس کے دیگر شعبوں میں پوری طرح سرگرم عمل دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ سے تقریباً 360 سال پہلے حکیم بکرات پیدا ہوئے اور بعد میں عظیم طبیب جالیلیوس پیدا ہوئے اور انہوں نے بھی کینسر پر تحقیق کی۔ شیخ الرئیس بو علی سینا وہ پہلے مسلمان طبیب تھے جنہوں نے کینسر جیسے موذی مرض پر پوری وضاحت کے ساتھ لکھا، جو آج بھی طبی دنیا کے لیے مشعل راہ کا کام دیتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر بیڈن بی جونز کا کہنا ہے کہ سرجری، کیمو تھراپی، ریڈیشن تھراپی، تابکاری کینسر کا علاج نہیں، بلکہ یہ طریقے موت کو تیزی سے آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ سرجری کسی نااہل فزیشین سرجن کا آخری حربہ ہے، وہ دعاؤں سے شفا بخش علاج میں ناکامی کے بعد متاثرہ عضو کو ہی کاٹ پھینکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق آپریشن اور تابکاری کیمو تھراپی کے علاج کے بعد مریض کی زندگی 4-5 سال تک متوقع ہوتی ہے، جبکہ یہ طریقے یکساں طور پر غلط ہیں۔ دنیا میں کینسر کی اقسام: کارسینوما، سارکوما، لیوکیمیا، لمفوما، لائپوما اور مائیوما۔ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ کینسر کے اسباب، یعنی کینسر کے کیا اسباب ہیں، کیا کازز ہیں، کیا فیکٹر ہیں، آئیے ذرا ان پر روشنی ڈالتے ہیں۔ پہلے، حمل میں زیادہ تاخیر، موٹاپا، فضائی آلودگی، ایسٹروجن ہارمونز، فیملی پلاننگ، مایا حمل ادویات کا استعمال، رسولی، گلٹی، فائبرائڈز، سسٹ، لائپوما، میس وغیرہ کا بننا، ڈھلتی ہوئی عمر اور بانجھپن، بچوں کو اپنی چھاتی سے دودھ نہ پلانا، کم عمری میں ماہواری کا آغاز، ہارمونل ادویات کا استعمال، اندرونی چوٹ، زخم یا مسلسل اخراج خون یا جریان خون، تمباکو نوشی، پان، گٹکا، سپاری، شراب نوشی، چائے، کافی، کولڈ ڈرنکس، انرجی ڈرنکس، سافٹ ڈرنکس، ڈبے کے جوس، ڈبوں کے دودھ، باربیکیو، کوئلوں پر بھنا ہوا گوشت، تکے کباب، کڑائی، چکن بوٹی، ملائی بوٹی کینسر کا سبب، انگریزی ادویات، وٹامنز، اینٹی بائیوٹکس، اسٹیرائڈز، پین کلر کا بے جا استعمال، بناسپتی گھی، کوکنگ آئل، آئس کریم، مارجرین، ولیتی انڈے، ولیتی مرغی کینسر کا سبب، تیز مرچ مسالہ جات، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، فروزن فوڈ، باسی کھانے کو بار بار گرم کر کے کھانا، فریج، فریزرز، مائکرو ویو اوون، نان سٹک برتن، پلاسٹک اور سلور کے برتنوں سے کینسر کا خدشہ، بسیار خوری یعنی پیٹ بھر کر کھانا، زہریلے کیڑے مار ادویات اور کھادوں کا استعمال کینسر کا سبب۔ کینسر سے آگاہی کا عالمی دن
पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में आज कैंसर का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में बेशुमार कैंसर के इमराज जो है वो तेजी से फैल रहे हैं, जिसमें फेफड़ों का कैंसर है, ओरल कैंसर है, मुंह का कैंसर है, उसके बाद जिगर का कैंसर है, उसके बाद आंतों का कैंसर है, पित्ता का कैंसर है, और इसी तरह से बहुत सारे लोगों के अंदर जो है वो हड्डियों का कैंसर जो है वो भी देखने में आम है। इसकी क्या वजूहात है, इसके क्या असबाब हैं, इसके क्या कॉजेज हैं, इसके क्या फैक्टर हैं, ये हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया भी है, चूँकि वक्त के साथ साथ इस मेडिकल साइंस ने जितनी तरक्की की है उतनी ही तेज़ी के साथ ये अमराज जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल चुके हुए हैं, और इनका हल जो है वो अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा। तो हमें इसके बचाव के लिए जो है वो हिफाजती तदाबीर खुद इख्तियार करना होगा। कैंसर दुनिया का दूसरा बड़ा जानलेवा मर्ज, और पूरी दुनिया में 1 करोड़ लोग जो हैं वो कैंसर की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में सालाना 1.5 लाख नए केसेस कैंसर के सामने आते हैं, और उनमें से 1 लाख लोग जो हैं वो सालाना मौत के मुंह में चले जाते हैं। पाकिस्तान में कैंसर के मरीजों की तादाद 15 लाख से तजावज़ कर चुकी। पाकिस्तान में हर साल 10,000 बच्चे जो है वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। ये जितने भी बाज़ारी खाने हैं, यानी फ़ास्ट फूड हैं, जंक फूड हैं, फ्रोज़न फूड हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो कैंसर का बायस बनते हैं। पूरी दुनिया में दोस्तों जो है कैंसर का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है। बात यह है कि कैंसर का इलाज जो है वो अंग्रेजी तरीका इलाज के अंदर, जहाँ पे हम केमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, रेडियोथेरेपी और मुख्तलिफ किस्म की सर्जरियां करते हुए नजर आते हैं, वहां पे ये मेडिकल साइंस जो है वो आज बिल्कुल फेल हो चुकी हुई है। चूंकि वक्ती तौर पर थोड़ा सा रिलीफ और उसके बाद मरीज की कंडीशन ज्यादा बिगड़ती है, ज्यादा खराब होती है, और उसके बाद वो फिर तेजी से मौत के मुंह में चले जाते हैं। शिफा मन जानब अल्लाह है, और अल्लाह ताला ने अपना जो निज़ाम कुदरत है, जो निज़ाम फितरत है, जो नेचुरोपैथिक सिस्टम है, वो अल्लाह ताला ने जो है वो आपके लिए उसमें शफा रखी है। और हमें ईस्टर्न मेडिसिन जो है वो उसकी तरफ आना पड़ेगा, जो हमारी अपनी मशरकी तिब है, जिसको हम तिब नबवी भी कहते हैं, जिसको हम तिब कुरानी भी कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने उसमें शफा रखी है, उसकी तरफ लौटिए तो इंशाल्लाह कैंसर से निजात मुमकिन है।